میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کا سارا درد سمیٹ سکوں، ہر طبقے کو خوشحال دیکھ سکوں. میں ویسی جماعت سے ہوں. میں جانتا ہوں کیونکہ اگر مشکل حالات میں نہیں آؤں تو خوشی کے وقت بھی آنے کا کیا مزہ ہے نا. غم کو بہتر سمجھتے ہیں، میرا وجود مشکلوں میں بنا ہے. میں سیاست میں ان حالات سے نہیں بلکہ ایک مظلوم کا پستا ہوا جو اس کا جو ماحول میں نے دیکھا ہے، مجبور پہ اس پہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں اسی سے پیدا ہوا. آج اگر اس مقام پہ کھڑا ہوں تو یقین جانیے مشکل حالات نے مجھے بنایا ہے. اور مشکلوں کے لیے لڑنا اور مشکل زدہ لوگوں کے لیے بات کرنا یہ میرا پیشہ ہے اور یہ میرا شوق ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئیے. اور یہ سچائی ہے. کچھ لوگوں کی ضرورت ہے، کچھ لوگوں کی مجبوری ہے، لیکن میرا ذاتی شوق ہے. شوق اس لیے ہے کیونکہ جب انسان شوق سے کام کرتا ہے نا تو اس میں بہت مزہ آتا ہے. اور مجھے جب بات کرتا ہوں مظلوم کی نا مجھے بہت سکون ملتا ہے. اور جب میں مظلوم کے لیے لڑتا ہوں ظالم کے خلاف مجھے بہت مزہ آتا ہے. کچھ کی مجبوری ہوتی ہے تمشاسن ہاؤ ہے نا، لیکن میں اپنے دل کو خوش دیکھتا ہوں جب میں کسی مظلوم کے لیے لڑتا ہوں. ٹھیک ہے، بہرحال اپنا اپنا طریقہ ہے، لیکن لے دے کے جموں کشمیر کی بہتری کی ذمہ داری اس کا بیڑا ہے نا، اس کا شوق رکھتے. 30 دن بیت جاتے ہیں. ابھی آپ جو بات بول رہے تھے، میں کیا پوری دنیا جانتی. میں اس سرزمین پہ آیا ہوں، ابھی میں بات کر رہا تھا کہ جہاں آتنکواد کو بھی دیکھا، جہاں قتل عام بھی دیکھا، جہاں ایک آپ میں سے ایک نوجوان کو دوسرے کی جان بچاتے ہوئے سینے پہ گولی کھاتے ہوئے بھی دیکھا. دنیا نے دیکھا. ایک نوجوان ایسا بھی دیکھا کہ بندوقوں سے نکل رہی گولیاں نوجوانوں کے انسانیت کا قتل کر رہی تھی، اور ان آوازوں میں، ان گولیوں میں ایک نوجوان آپ ہی کا تھا جو ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے زخمی لوگوں کو پیٹھ پہ اٹھا کر بھاگنے کے بجائے ان کی جان بچانے میں لگا. یہ ہے پہلگام، ہے نا، یہ ہے پہلگام. ہر چیز دنیا نے اس پہلگام سے دیکھی کہ نہیں. انسانیت بھی دیکھی، خون بھی دیکھا، آتنکواد بھی دیکھا، اور جان کی بازی انسانیت کے لیے لگانے والے کو بھی دیکھا. بہت اچھا ہے یہ. لیکن اب وہ وقت بیت گیا، وہ حالات ختم ہو گئے. درد ہے، ایسا نہیں درد نہیں ہے، سچائی ہے. دنیا نے اس کا ماتم منایا. نہتوں پہ ظلم کرنا کوئی بڑی بات نہیں. میں نے بولا میں خوش کب ہوتا ہوں، میرا یہ شوق ہے. جب میں مظلوم کے لیے لڑتا ہوں، میں اس کے دھرم کے لیے نہیں لڑتا ہوں، میں مظلوم کے لیے ظالم سے لڑتا ہوں، وہ میرا شوق ہے. اور جن مظلوموں کا قتل عام ہوا اس دن میں زندگی میں پہلی بار ایسا تھا میں بول نہیں پایا. اور یہ سچائی ہے. ارے انسانیت کا قتل ہوتے ہوئے کون دیکھ سکتا؟ ورنہ پہلگام کے اندر اسرائیل کے لوگ آئے، امریکہ کے لوگ آئے، انگلینڈ کے لوگ آئے. ہم نے تو نہیں مارا، کشمیریوں نے تو نہیں مارا. لیکن جو ذمہ دار ہے ہم اس کو بھی نہیں بول پائے. گناہ کسی کا، سر کسی کے دے رہے ہو. میں سمجھ سکتا ہوں. مجھے ابھی ایک لڑکا ملا نیچے، اس نے کہا، ابھی فوٹو بھی اٹھایا، شاید اس بھیڑ میں بھی ہو. اس نے کہا مہراج صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، خدا گواہ ہے میرے ساتھ، اب مجھے آپ کا ساتھ نہیں چاہیے. میں جموں کشمیر کا ایک ایسا شخص ہوں جو بے باکی سے اپنی بات رکھتا ہے، اور اپنی نہیں، اپنی عوام کی بات. مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نہ بھی دو کیا فرق پڑتا ہے، میں نے کون سا الیکشن لڑنا. لیکن میں چاہتا ہوں آپ لوگ اپنے ساتھ کھڑے ہو جائیے، اپنے ساتھ، اور مجھے اس میں خوشی ہوگی، تاکہ مجھے اپنا آپ کا درد نہ بانٹنا پڑے.
میں سمجھ جاؤں کسی ایک علاقے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا درد خود بانٹ رہے ہیں، مجھے مصیبت نہ اٹھانی پڑے، ورنہ میں درد لیا ہوں پورے عوام کا. ایسا نہیں ہے. اور کوئی اس بھرم میں نہ رہے، جیسے ابھی بھائی صاحب نے کہا، کوئی آپ کے 40 کلومیٹر کی دوری پہ رہتا ہے، کوئی آپ کے 60 کلومیٹر کی دوری پہ رہتا ہے، میں شاید سینکڑوں کلومیٹر آپ سے دور ہوں، لیکن انسانیت سے دور نہیں، ہمدردی سے دور نہیں ہوں. ان حالات کو دیکھ کر مجبور نہیں ہو سکتا ہوں. اور کوئی بھی میری زمین سے میرا اندازہ نہ لگائے، کوئی بھی میرے گھر سے میری پہچان نہ کرے. میں رب کی بنائی ہوئی مخلوق کا ایک حصہ ہوں، جسے اشرف المخلوقات کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مجھے بنانے والا اگر میرا باپ ہوتا یا کوئی اور ہوتا تو شاید آپ بتا دیتے یہ سینکڑوں کلومیٹر دوری سے آیا ہے نا؟ ارے دنیا کو اٹھا کر دیکھو، دنیا بہت خوبصورت ہے، اور اس کے لیے اللہ نے دماغ دیا، راستے دیے ہیں، قرآن آیا ہے، اسلام آیا ہے. حق اور باطل کی لڑائی لڑنی ہے. سب سے بڑا اگر انسان بننا ہے، کہیں آپ پہ ظلم دیکھ رہے ہو تو فون، اگر آپ ظلم دیکھ رہے ہو تو آپ طاقت سے روکو. ایشاز، اگر آپ ظالم کو دیکھ رہے ہو، مظلوم کو کچل رہا ہے، تو ہمیں بتایا گیا ہے طاقت سے روکو. اگر طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو. اگر زبان نہیں ہے تو دل سے نفرت کرو. ہم کون سے درجے کے ساتھ ہیں؟ اچھا، میں چاہوں تو پہلگام میں بھی زہر لے سکتا ہوں، تو ہی ہم کہیں سوزم مدر دے ہم، لیکن اس سے میں یہاں کا نہیں ہوا. سب سے بڑی بات ہوتی ہے انسانیت کی. یہاں دیش ودیش سے لوگ آئیں گے، زمینیں خریدیں گے، گھر بنائیں گے، صبح میں کہو جو اس کو زبان بھی نہیں آئے گی. لیکن جو انسان ہوگا وہ دنیا کے کسی بھی کونے کا آئے گا، اس کے لیے ہمدردی دنیا ہوتی، دنیا ہمدرد ہوتی. ابھی میں نے آپ کو کیا دیا کچھ دیا؟ نہ میں دوں گا، نہ میں نے دیا، نہ میں دوں گا. اور دینے والی ذات میرے رب کی ہے. میں صرف آپ کی بات کو اٹھا رہا اور ظالم کو بتا رہا. مقبودی مکیس کے، ارے میں کس کو کیا دے سکتا ہوں، لیکن کم از کم حق تو بول سکتے ہیں. میں نے کہا کشمیری کبھی غدار ہو ہی نہیں سکتا، وہ کبھی مجبور ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس کو حالات نے بنا دیا ہے. ہم جاہل نہیں تھے، ہم خوددار ہیں، لیکن وقت کی سیاست نے ہمیں سب کچھ سکھا دیا ہے نا؟ وقت کی سیاست میں. اور جس قوم کا لیڈر خاموش ہو، وہ قوم چاہے کتنی بھی بڑی خوددار ہو، کچھ نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا. ٹھیک شخص، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ رہی بات آپ کے پہلگام میں جا رہا تھا، ادھر 22 رن نہیں جانے دیا، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، ابھی پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا. 4 لوگوں کی دہشت، 4 لوگوں کی دہشت. وہ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے لیے آتے ہیں. مسلمانوں کو لگتا ہے کوشرن جرائے تم چاہے اس خطر یہ بن. جب وہ بارڈر کراس کرتے ہیں تب کشمیری پریشان ہوتا ہے، تب مسلمان پریشان ہوتا ہے. کیا غلط؟ جب وہ بارڈر لانگتا ہے تب میرے غریب کا نوجوان پریشان ہوتا ہے. کیا گناہ ہو جاتا ہے جب وہ آتا ہے. یہ اگر بتون کیس دیو سب بات ہے نا؟ ہے کیا کر رہے ہو آپ؟ تم ہمارے ہمدرد نہیں ہو. تمہاری ایک گولی سے ہمارا 1000 نوجوان پریشان ہوتا ہے. کیا فی الحال 1000 ایک گولی سے، لاکھوں تم نے چھوڑا کچھ نہیں. دبن ہمدرد کیا ہمدردی ہے ان کو ہمارے ساتھ ہے؟ ارے گھر کے اندر اگر آپ کا بھائی آپ سے اچھا سلوک نہیں رکھتا ہے، ایک لیٹ سے سوشن، 2 لیٹ سے سوشن، 3 لیٹ ہم کنارہ کشی کر لیتے. بیوی اگر میاؤ میاؤ ٹیو ٹیو سے کارن رہتا ہے کہ دہن دون بہن دون ہفتہ 2 ہفتے ہے نا، ہم اس سے چھٹکارا لے، مانا کہ اس کے ساتھ نکاح بھی ہو. ہم تنگ آتے ہیں گھر کے اندر، باپ سے ہم تنگ آتے ہیں جس کی وراثت پہ ہم بیٹھتے ہیں، اس سے کنارہ کشی کر لیتے. یہ وریکن بیدن ہو ویسے سالوں کے سال انہوں نے خون کے آنسو رلایا. کیا دیا؟ کیا حاصل ہوا؟ میں نے ایک بات بولی، شاید سن لینا، غور سے محاسبہ کرنا. میں اگر اس مقام پہ آیا ہوں سوچ سمجھ کر آیا، میں دنیا کو بڑی باریکی سے سمجھ کر آیا.
میں نے سنا ہے خبروں میں، میں نے دیکھا نہیں، میں بہت چھوٹا تھا، مسعود اظہر جب وہ ہندوستان کی جیل میں تھا، اس کو چھڑانے کے لیے پاکستان نے ہائی جیک کیا جہاز، جیل میں تھا۔ ہمارے کتنے نوجوان ہیں جیلوں کے اندر، کون سے لیڈر نے بات کی ہے کہ ونسا ان کی زندگی کی قیمت بہت ہے، اور ہمارے نوجوانوں کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ اب وہاں پر حملہ ہوا، اس نے کہا میں بدلہ لوں گا اپنے پریوار کا، تو ہم کس سے بدلہ لیں گے؟ جو ہمارا نقصان ہوا، جو ہماری جانیں گے، جو ہمارا وقت لیا، اس کا کس کو بتائیں گے؟ نہ وہ خلاصی کریں گے اور نہ یہ مانیں گے، ہم کہاں جائیں گے؟ وہ خلاصی نہیں کریں گے، یہ مانیں گے نہیں۔ ارے ہمیں جینے کا ادھیکار دو۔ دیکھ لو، میں نے پہلے ہی کہا، یہ وہ سرزمین ہے جہاں آتنکواد آیا، وہ پاکستان سے آیا۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں گولیاں چل رہی تھی اور وہ زخمیوں کو اٹھانے والا پہلگام کا تھا۔ یہ وہ سرزمین ہے جب اگلے کی چھاتی پہ گولی رکھی گئی یا بندوق تانی گئی تو وہاں یہاں کا نوجوان تھا جس نے اپنے سینے پہ اس کو دگوا دیا۔ یہ ہے پہلگام، اور پھر بھی کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں۔ اور میں نے وہ مثال گھر کی دی کہ باپ اپنے بچے کے لیے کچھ بھی کرتا ہے، لیکن کچھ چھوٹی سی بات پہ ہم علیحدگی پسند کرتے ہیں، اور انہوں نے اتنے سال کیا حاصل ہوا ہے؟ کیا؟ اور میں ایک بار بار کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مگر میں کہتا ہوں سمجھے کوئی، اس وقت اگر مسلمان پہ کہیں پہ ظلم ہے تو فلسطین کے اندر، جہاں اتنے معصوم بچوں کی لاشوں کو کتا کھا رہا ہے، جہاں دفنانے کے لیے کفن نہیں ہے، اور اس کے لیے پاکستان منہ نہیں کھول رہا ہے کہ یہ اچھو ادھر کیا ہے؟ ارے میں کہتا ہوں ہم 100 گنا اچھے ہیں، دیکھ لو، مت بولنا یہ بات، متر سے تھا اچھا، یہ کہاوت ہے، ہم ان سے بہت اچھے ہیں، دیکھ لینا، پتا کر لینا۔ نہ ایسا کیا یہ ملک ہم نے دنیا کے اندر اچھائی کے لیے بھیجا ہے، ایس کا چکن دنیا چھوٹا ہی ہمیں دنیا کے لیے بنایا، ہمیں اس لیے بنایا ہے جس جگہ پہ ہو، جس مقام پہ ہو، اچھا کرو تاکہ اپنا کردار دکھاؤ۔ کیا چکن میں جنگ سو لائے کیا بتایا؟ ہاں، کردار دکھاؤ۔ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، ہم اپنے گھروں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، ہم اپنی جنگ لڑ رہے۔ ایک نوجوان اپنی شادی نہیں کر رہا ہے، وہ خود سے لڑ رہا ہے، وہ خود سے لڑ رہا ہے، میں کروں کہ نہیں کروں، میں کیا کروں؟ ہم اپنے گھر کی لڑائی نہیں لڑ پا رہے ہیں۔ اچھا من لڑوں بہت ملک سے، کس سے لڑے؟ ارے ہم اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں۔ اس وقت پہلگام کے اندر جو نوجوان طبقہ ہے بے روزگار، اس سے پوچھو کہ اس کی لڑائی کیا ہے، وہ آپ کو جواب دے گا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، وہ خود سے لڑ رہا ہے۔ کیا؟ ارے ہمیں ٹیررزم نہیں چاہیے، تمو سے ترہو گولے سے کیا بنے گا؟ بنے گیا یہ تو یوتا چورن دہن بارود ترو تب سے دینجو نے کیا میں آئے تو ہاؤس سے، اس سے کیا بنے گا؟ ارے خون بہے گا، وہ آئیں گے 4 آدمی، ہزاروں پریشان ہو جائیں گے، فی الحال ہزاروں، یہ تھی بتا کیا؟ پھر جس راستے سے چلیں گے اس راستے کے لوگوں کو اٹھا کر لیا جائے گا، چاہے ان کا واسطہ ہی نہیں۔ یہ کب تک؟ ابھی 1 مہینہ ہو گیا، یہ ماتم کا ماتم ہوتا ہے نا کسی گھر کے اندر، اگر اس ماتم میں لوگ نہیں جائیں گے لوگ کیسے نیر ادھر خالی ہو جائے گا، وہ پاگل ہو جائیں گے۔ ارے پہلگام کے اندر ماتم ہوا ہے، اور اس ماتم میں لوگوں کی آنے کی ضرورت ہے، اور اگر لوگ اس وقت نہیں آئیں گے تو یہ ماتم کون منائے گا؟ پاگل ہو جائے گا۔ روزگار کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ پہلگام کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر کے لوگوں کو آنا پڑے گا، بڑے نیتاؤں کو آنا پڑے گا، جیسے میں جا رہا تھا۔ ہم آتنکواد کے ڈر سے نہیں ڈریں گے، ہم ان کے خوف سے نہیں مریں گے، ہم طاقت سے ان کے خلاف لڑ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہماری زندگیوں پہ ڈاکہ ڈالا، ہمارے مستقبل سے کھلواڑ کیا۔ سدی 5 دن دیا،
अरे देगा, अगर हमारा नुकसान हो रहा है, अगर हमारे इलाके के अंदर अफरा तफरी है, वो हमारे लिए कहीं बेहतर फैसले कर सकता। जिसने इतने साल कुछ नहीं किया, वहीं क्या सुगेस्तन दांत होते। अरे उसके लिए वहां जाने के लिए बोल दो, और अगर छूट की लगन आप भी बोला करो, बोलो इस वक्त जरूरत है वहां पे। अरब ममालिक खामोश है, सुना तच जाए कल मस्त वेल अमरीका वसन, और जितना पैसा उसको जहाज का दिया, अगर उतना गाजा में दिया जाएगा, रेख 105 ने रहन तिमन बस, है ना। ये अयाश लोग हैं, इनको हमारी जमीन से मोहब्बत है। इतने बॉइस से शासन पहने जमीन से बॉइस इसगढ़ हिच्छना ऐसा करें माइलिस तुमच्या नावन गायम के जिठन पाच तिमन जिठन वनन आख बो युकुन हो मैं ध्यानाइज हो मैं ध्यानाइज योता। हमें आपस में नहीं बनती है, हम भाई को खुले दिल से उसको हिस्सा दे, नहीं देते हैं। 5 दिनों यम तो दबो खेयू, ये हमारे लिए नहीं है। अब ये है कि हम एक सोच के साथ उठे, हमें एक वक्त मिला है, हम अपना किरदार दिखाएं, इंसानियत के लिए जिए। ज्यादा मैं बड़ा आदमी नहीं हूं, छोटी छोटी बातों को समझता हूं, और दिल दुखता है जब हम लोग समझ नहीं पाते। ठीक सर। रही बात सरकार को, मैंने बोला है ये पार्क छक बांध कर ये टूरिस्ट बांध किया है, ठीक है, हिंदुस्तान के कोने से लोग नहीं आएंगे, दहशत का माहौल है, आतंकवाद का डर है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को, चाहे वो जम्मू के लोग हों या कश्मीर के लोग हों, हमारे इलाके के अंदर, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त माहौल मुसीबत का है। आप लोगों को इन पहाड़ों का रुख करना होगा। टूरिज्म को आप बढ़ावा देंगे, अपने घरों में ताले लगाओ, चले आओ इन पहाड़ों में, बैठो इन घरों के अंदर। जब जब इलाकों में मुसीबत आती है, जब जब इलाकों में मुसीबत आती है, इलाके के लोग इकट्ठा होकर उस मुसीबत के साथ लड़ते हैं। चना लड़ा गामस मंद अगर आप घर शुदाजन, पूरा गांव इकट्ठा होकर उस घर के, उस परिवार के लोगों की फिक्र करता है, करता नहीं करता। तो ये जम्मू कश्मीर हमारा घर है। जम्मू के लोग भी कल मुझे मिले। मैं चाहता हूं कि कश्मीर में, शहर में बैठे लोग जो विदेश जाते हैं, जो अलग अलग रियासतों में जाते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं, होटलों में बैठते हैं, मैं चाहता हूं इस वक्त के हालात ये कह रहे हैं कि आप पहलगाम आइए, आप कश्मीर के उन हसीन वादियों में जाइए और अपना दर्द बांटिए, अपने लोगों से बात कीजिए, आपको भी आज मौका मिलेगा। सुना। और एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है, सरकार को मैंने एक मैसेज दे दिया, ये पार्कें खोल दे। 10 किलोमीटर के अहाते में जहां हादसा हुआ है, आपको वहां क्या करना है वो ठीक है, लेकिन अगर आप यहां पार्कें बंद कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप लोगों के दिलों में आतंकवाद का डर डाल रहे हो। हमें उस डर को खत्म करना है। ये जरूरी नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ आतंकवाद से लड़ती है। मैंने कहा वो पीठ पे उठाने वाला उस जख्मी को, उसने आतंकवाद से लड़ा है। आतंकवादी की बंदूक को अपने सीने पे लगवाने वाला, उसने आतंकवाद से लड़ा है। और आप लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा करोगे तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, खोल दो ये ताले, लेकर आओ, एडमिनिस्ट्रेशन को लाओ, बच्चों को लाओ, गाड़ियों में भर भर के लाओ, आरटीसी भरो, करो प्रोग्राम, लगाओ मेले, और बताओ पाकिस्तान को हम तुम्हारी सोच से दबने वाले नहीं हैं। अगर सरकार है समझदार, वो ये काम करेगी। ना दबावे ना वहीं से टीम आर्म्स तिम पैकेन वरिया से किस दहन वेरे नहीं चाहिए हमें। हमने ताकत का जवाब ताकत से देना है और उनकी सोच को दफन करना है। हम उनकी सोच से बहुत परेशान हो गए, वहीं हमको उसका परेशानी कौन निकाले। हमें खुद अपनी परेशानी से निकलना होगा, हमें उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, इतना सो नाफरो सुआ का सुका हम तुम तुलित है ना, तम कोरमत खानदर दिखाता है सुकाइत लाइक वहीं आए वहीं गेसन हाला सु। ठीक है, मैं गवर्नर तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखो हम करेंगे, मैंने बोल दिया, मैं अगर यहां पर आया हूं, वो देख रहे हैं लोग, वो देख रहे हैं, मगर उससे पहले हमको भी समझना है। ठीक है, इससे परेशान तिहन से वो एक आदमी अंदर घुसता है, हमारा लाखों हजारों परेशान होता है। वो भी सुन ले, तो मैं जंग करनी है बॉर्डर पे करो, इधर नहीं। तो गोयल हथी होती ये छे बात करना है कुल शहरी अंदर है क्या ना वैसे क्या हो बात तुम क्या करो तो लेडन फलस्तीन उधर जाए ना। ऐसा यू तंग है, मुझे हिम्मत नहीं, क्योंकि मैंने मेरे परिवार ने देखा। मैं 19 साल का था जब सियासत में आया था,
ठीक है, हमने रास्ता अलग उठाया है। वो लोग आते हैं सरी वनकन अगर थामान मे ऐसे गाने तुझ वही बोझ मैं कहा पैसा आप सही कहा। अरे मैं सही बात बोल रहा हूँ वो सुने, अरे मैं सही बात बोल रहा हूँ वो सुनो। थयो पैनी जाए हंस मैं भी एक जवान हूँ। अगर मैं ऐसे पाकिस्तान गाना तुझ मुझ वनकन भी हो तो ये तो यार ऐसे छपे में दबी हो जाए सुना थी। अरे सोचो ना हम कहाँ जा रहे हैं। मेरे पास नहीं है लेकिन मेरे साथ वाले हैं बंदूक वाले, लेकिन मैं आपकी बेहतरी के लिए कर सकता हूं, मैं आपको उजाड़ने के लिए नहीं आया हूं। फर्क है। आप सोचो अपनी जगह कि उन लोगों के आने से क्या मामला है और हमारे आने से क्या फायदा है। सुना अच्छा सुकारुन यम से फायदे क्या है ना। तो सोचो, अपने जहनों को खोलो, अपनी लड़ाई के लिए खुद तैयार हो जाओ। ठीक है, इंशाल्लाह हम एक बार फिर आएंगे। आज मातम का माहौल था, आज आखिरी मुकाम था हमारा, पड़ाव हमारा आखिरी था, जम्मू से होते हुए पुंछ राजौरी है ना, फिर ओडी करना टंगदार अपर यपर टेटवाल है तैतविषम अपर यपर तेम अपर यम यपर हरका छ ना तोय ति खेयो तिमन जुन स्कूल तैत यो कुटिया हूं मनू स्कूल बनायो पढ़नायो शुड तोड़ छु वंदन ऐसा सोन क्या करो सोन है कि उन्हें क्या करो यो टाबर बनो आज की छुआ ये मेरा आज यहाँ पड़ाव इसलिए था, मैंने सोचा था वो जगह देखूंगा, उन बहादुरों से भी मिलूं, मगर एक मैसेज जो आपने दुनिया को दिया, चाहे ये कुछ भी बोले, लेकिन आज हमने इंसानियत का पैगाम जो इस सरजमीन से दिया वो आज तक किसी ने नहीं दिया। ये ना मोदी ते डरे इस गोल लेग ना प्यावन डरू, लेकिन मुबारक है उस नौजवान को जिसने जख्मियों को लिया, मुबारक समाज मुबारक है। ठीक है भैया मैं फिर आऊंगा लौट के, मगर तब खुशियां लेकर आएंगे। आज भी खुशियां ही बांटने आया हूं, लाने तो वही आया हूं, लेकिन गम था, है ना, दुख था, मातम था, लेकिन फिर भी आप उस मातम को भूल तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बाद जीना तो सीखना है। वही मत गो मोल मेरे ત્યાં गो ऐसे दाद मेरे तो वंशों पास जो नहीं बैठो, हमें तो जीना है, आगे बढ़ना है। ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है भैया बे भाई भेवाद बनियार भाई मजगसन हो तमिस लड़कस निश्चित। ठीक है आज क्या 3,000 लड़के बंद है हमारे कश्मीर में, 3,000 लड़के। तो बिल्कुल ये आप देख सकते हैं कि ये लाइव वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा था मेन मार्केट पहलगाम से, जहां पर पहलगाम यूनाइटेड ट्रेड फोरम का आज मीटिंग चल रहा है। तो और मिले डोडा महराज मलिक बिल्कुल यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और आप जो भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप बिल्कुल अपनी बातें सुनी, और बिल्कुल महराज मलिक की प्रेजेंस को इन सब लोगों ने, जो ऑल यूनियन बॉडीज है यहाँ की, इन्होंने सराहा, और इन्होंने यकीन दहानी दिलाई है महराज मलिक ने कि जो लोकल पार्कस हैं उनको खोलने की दरख्वास्त हम गवर्नमेंट तक जरूर पहुंचाएंगे। आप देखिए कि यहाँ पर जो ये मीटिंग चल रही थी, महराज मलिक को यहाँ पर चल के आए, एक अच्छा जेस्चर था महराज मलिक का कि यहाँ पर वो आए, यहाँ पर जो महराज मलिक थे यहाँ पर जो आए, उन्होंने यहाँ पर इन लोगों से बात की, इनको यकीन दहानी दिलाई, और महराज मलिक यहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, यहाँ के लोगों को शाबाशी दे रहे हैं, इनसे बात करते हुए बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए किस तरह से लोगों को शाबाशी दिला रहे हैं कि जिन्होंने पोस्ट बाइसरन अटैक में जो काम किया था, ये एटीवी यूनियन के प्रेसिडेंट से इस वक्त बात कर रहे हैं, तो इनको शाबाशी दे रहे हैं। अच्छी बात है, प्यार से बात करते हैं ना, वो देखना आपसे कैसे बात करते हैं। अरे दर्द बांटो, खुशियां बांटो, है ना। सच इंसान, हम तो खुशकिस्मत है, हम ईमान वाले घरों में पैदा हुए। इसका अगर हम भी किसी और के घर में जने होते सादा थी आसावा नहीं, हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। मैं देखो तो ना ये कुछ भी नहीं है। इंसान को अकल दी है, शूर दी है, मेरा रब ने अकल दी, तो अकल चला गए ऐसे ऐसे मुसलमानन में स्थिति फिर पानी मशीद अलग मशीद। अरे आखिर में हम इंसान है क्या सुना, बस इंसान को ये समझना है दूसरे का दर्द भी ठीक है। मुबारक सुन ऐसे नौजवान। तो आप देखिए कि महराज मलिक जो है यहाँ की जो ये अब ये बात अलग है कि इनकी वीडियो वायरल हुई थी, इसको मैंने
تو یہاں پر جو معراج ملک ہے یہاں کے جو جاباز یہاں کے لوگ ہیں ڈفرینٹ ٹریڈ باڈیز سے جو تعلق رکھتے ہیں ان سے مل رہے ہیں, ان کو شاباشی دے رہے ہیں. کہیں نہ کہیں پر معراج ملک کا یہی مقصد ہے کہ جن لوگوں نے اچھا کام کیا ہے پوسٹ بائسرن اٹیک میں ان کو وہ سراہے, ان سے وہ بات کرے, ان کو شاباشی دے. پہلا آدمی